الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها
ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اور بعض لوگوں نے کہا کہ رحمان نے تو اولاد پکڑ رکھی ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا آپ ان کو بتا دیجئے یقیناً تم نے تو ایک بڑی خوفناک فضول قسم کی بات کی ہے تکاد السماوات یتفطرن من قریب ہے کہ اس فضول اور جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں وتنشق الارض اور زمین بھی شق ہو جائے وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہو جائیں ان دعوا للرحمن ولدا کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا رحمان کے لیے یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ وہ اولاد پکڑے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب کے سب رحمان کے پاس اس کے غلام بن کر حاضر ہونے والے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے قل هو اللہ احد فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کائنات میں کوئی بھی اس کا ہمسر ہم پلہ ہے ہی نہیں اس
اسلام اللہ تعالی کا اول روز سے دین ہے، پسندیدہ دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ان کی زندگی کے تمام امور میں مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام ایسا بھی نہیں کہ وہ چند عبادات کا مجموعہ ہو، اسلام ایسا بھی نہیں کہ اس میں صرف اخلاقیات بتائی گئی ہوں اور زندگی کے دیگر پہلوؤں کو کور نہ کیا گیا ہو، بلکہ اسلام وہ ہے کہ ایک انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر قدم پر اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو یہ تک بتاتا ہے کہ اس نے اپنی حوائج ضروریہ سے کس طرح سے فارغ ہونا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، استنجا کرنا ہے، اس کی بھی رہنمائی اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، صبح کیسی، شام کیسی، دن کیسا، رات کیسی۔ تو جو دین اس قدر مکمل طور پر اپنے ماننے والے کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اس دین کو نازل کرنے والے نے، اس دین کو اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے چننے والے نے، پھر اس دین کو ماننے والوں کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ اب وہ دوسرے ادیان کی طرف دیکھتے پھریں۔ ویسے بھی میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، نقل کرنے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جس کے اپنے پاس کچھ نہ ہو، وہ پھر نقل کرتا ہے، دوسروں کی نقالی کرتا ہے۔ جس کی اپنی چیز مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے اور اس کی ویلیو ہے، اس کو پھر کسی دوسرے کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس اصلی چیز موجود ہے، اس کو نقلی بنا کر فروخت کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نقل تو وہ کرے جس کے پاس اصل نہیں، نقل تو وہ کرے جس کے اپنے پاس کچھ نہیں۔ آج مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے امور میں کہیں یہودیوں کی نقالی کریں، کہیں عیسائیوں کی نقالی کریں، کبھی کسی کی محتاجگی، کبھی کسی کی محتاجگی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز زندگی پر اتنا غصہ کیا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، میری امت کے لوگوں سنو، میری امت کا جو مرد یا عورت کسی دوسری امت کے کسی فرد کی مشابہت کرے، اس کی نقل اتارے، اس کو دیکھ کر زندگی کا کوئی معاملہ کرے، آپ نے فرمایا پھر اس کا ہم سے نہیں انہی سے تعلق ہے، پھر ہم اس کو اپنی امت میں قبول ہی نہیں کرتے۔ ہماری امت کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا کہ جو وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جو یہ کرتا ہے نا، اس کی پھر اسلام میں کوئی جگہ نہیں رہتی، اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں کہا، ایمان والو، مسلمانوں، تم نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کے نقش قدم پر چلنا ہی نہیں، نہ دوستی لگانی ہے، نہ دلی میلان رکھنا ہے، نہ یہود و نصارہ کا تو اللہ نے باقاعدہ نام لیا ہے، کیونکہ دیگر ادیان ہو سکتا ہے مسلمان نفرت کرے،
یہ ہندو مت تو زمین پہ بنا، دیگر ادیان زمین پہ بنے، چلو یہودیت آسمانی دین تو ہے نا، عیسائیت آسمانی دین تو ہے نا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم نے دیگر ادیان تو رہے ایک طرف، یہودیت عیسائیت پر چلنے والے لوگ، یہود نصارہ یہودی عیسائی، تم نے ان کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا، تم نے ان کے ساتھ بھی میلان قلبی نہیں رکھنا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو جو بدبخت لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، اس کو کھیل بنا لیں، بس ان کا نشانہ ٹارگٹ تمہارا دین ہے، اس میں نقص تلاش کرنے نہیں ملا تو کسی نہ کسی طرح اس کے مقدس امور اور اس کے شعائر ان کا مذاق اڑانے، اللہ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، قرآن پاک کا مذاق، یہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ بھلے اہل کتاب میں سے ہوں، بھلے کافر ہوں، تم نے مسلمانوں ان سے دوستی نہیں کرنی، تم نے ان کی طرف محبت کا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ سنو اگر تم نے اس میں کوتاہی کی نا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، ایک جگہ کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستی کرے گا ایسا ہی بدنصیب ظالم ہے۔ کن کو کہا؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والو تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، ایمان والو تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور دوسرے ایک مقام پہ کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہی ہوگا، پھر وہ ایمان والوں میں نہیں ہے۔ اس کا نام اس کے شناختی کارڈ پہ ممکن ہے مسلمانوں والا ہو، دنیا میں اس کی شناخت ایک مسلمان کی حیثیت میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی شناخت عہد مسلم نہیں ہو سکتی۔ خبردار رہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کہ جن کی باتیں ہی بڑی خوفناک ہوں، جو اللہ تعالی کی شان اقدس میں گستاخی کرنے پر ذرا بھی حیا نہیں کرتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آؤ دیکھو ہمارا مذہب دین اسلام، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ انہوں نے پیدا ہوتے ہی تعارف کروایا تھا اللہ کے حکم سے، جب ان کی امی جان کے پاس آئے تھے لوگ قوم کے، اے مریم تو نے یہ کیا کیا، کیا ظلم ڈھا دیا؟ سیدہ مریم اللہ کے حکم پر خاموش ہے اور اپنے بچے کی طرف فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بچے کی طرف جو پنگھوڑے میں ہے، گود میں ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہنے لگے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس کی طرف کیا اشارہ کرتی ہے؟ یہ تو گود کا بچہ ہے، پنگھوڑے میں ہے، بولے گا کیسے، اس سے ہم بات کیا کریں؟ اللہ نے بلوایا، سیدنا عیسیٰ بولے، کیا بولے؟ قالا، قرآن بتا رہا ہے، کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے ابھی سے کتاب کا وارث بنا دیا اور مستقبل میں اللہ میرے سر پر نبوت کا تاج سجائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے
بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. اور اسی طرح سورۃ المائدہ کے ایک اور مقام پر وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کا کلمہ کن. کن کہا اللہ نے، اور کن کہہ کر ان کو سیدہ مریم کی طرف القاء کر دیا. وہ اللہ کا کلمہ قرار پائے. سب میں جتنی روحیں ہیں سب اللہ کے حکم سے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے اپنی روح قرار دے کر ان کا منصب مقام بڑھا دیا ہے. مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ. سیدہ مریم کی طرف ان کو اللہ نے القاء کیا. وہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی طرف سے روح، یہ ان کے امتیازات. ہم عیسائیوں کی طرح ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ ہو اور اس کا بیٹا ہو. سب سے پہلے تو آئیے نا، ہر ایک انسان کو اللہ نے جانچنے پرکھنے کے لیے عقل دے رکھی ہے، عقل سے نوازا ہے. میں عقلی دلیل دیتا ہوں، وہ بھی قرآن سے. پھر ہم قرآن و سنت کی چند دلیلوں پر غور کرتے ہیں. اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو خود کھاتا نہیں مگر ساری کائنات کو کھلاتا ہے. وہ خود بتا رہا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ہمارا رب کون ہے؟ اس نے بڑی زبردست عقلی دلیل دی ہے. وہ سارے جہان کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا. وہ ہے اللہ. تو جو اس کے بیٹے کے منصب پر فائز ہو، پھر وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا جز جو ہوا اللہ میں سے نکلے گا نا بیٹا. کہتے ہیں مریم کے ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے. معاذ اللہ. اللہ نے بھی کمال کر دی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم کو تو اللہ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، پھر آدم کی ماں کس کو بناؤ گے؟ سبحان اللہ. واہ ہمارے رب کا انداز تکلم. کہا عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم، دونوں نبیوں پر اللہ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو. کہا ان کی مثال جیسی ہے. آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی. چلو عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھی نا. تم نے کہہ دیا معاذ اللہ عیسیٰ کا چونکہ کائنات میں باپ کوئی نہیں ہے تو اللہ کوئی باپ بنا دو. اللہ نے کہا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. سنو اللہ کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. نہ اللہ نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. جب بیوی نہیں ہے تو اولاد اللہ کی کہاں سے ہوگی؟ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ عقلی طور پر رد ہوتا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور بات اللہ نے کہا، کہتے ہیں یہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ سیدہ مریم، اور اس کا جو بیٹا ہے نا وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا کچھ خیال کرو، اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے وقت عقل ذرا بھی نہیں. کون تھی سیدہ مریم اور کون تھے سیدنا عیسیٰ؟ اللہ نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہیں، اور دونوں باپ بیٹا ماں بیٹا کانا یأکلان الطعام، دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے. اب جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو دیگر مسائل بھی پھر اس کے ساتھ بنتے ہیں. جس نے کھانا کھانا ہے اس کو کھانا کھانے سے پہلے کی نہ جانے کتنی ضروریات اور کتنے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے. پھر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر اس کا ہضم ہونا، پھر اس کے بعد بولو براز کے مسائل. پھر یہ تو محتاجگیاں ہی محتاجگیاں ہیں. جو خود محتاج ہو وہ اللہ نہیں بن سکتا، وہ رب نہیں بن سکتا. نہ رب کا بیٹا نہ رب کی بیوی. تو اللہ نے نا یہ عقلی دلائل دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے
واضح لفظوں میں کہا، یہ بڑی خوفناک بات ہے، اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ صرف اللہ کو ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کو غصہ آتا ہے۔ سورہ مریم کی جو میں نے ابتدا میں آیات پڑھی نا، اللہ نے 3 مخلوقوں کا ذکر کیا ہے۔ جب کسی بد نصیب کی زبان سے یہ نکلتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد پکڑ رکھی ہے، تو اللہ نے پتا کیا کہا؟ اللہ نے کہا آسمان ہل جاتے ہیں، زمینیں ہل جاتی ہیں، پہاڑ، کتنی بڑی بڑی اللہ کی 3 مخلوقات ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان، زمین، پہاڑ اللہ کے حکم قریب ہے، آسمان بلندیوں سے پھٹ کر زمین پر آ رہے اور زمین بھی شق ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، صرف اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کی اولاد بنا رکھی ہے، دعویٰ کر دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے پھر اللہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے، وہ مسلمانوں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولت ہے، قتال والی صورت ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے بدبختوں کے خلاف مسلمانوں تم قتال کرو۔ کون بدبخت؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات پسند ہی نہیں اور اس قدر اس پر غصہ ہے، اے میرے ماننے والوں، یہ دعویٰ کرنے والوں کے خلاف تم قتال کرو۔ ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ یہ زمین پر زندہ رہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ ہے۔ دلیلیں تو اور بھی بہت ہیں قرآن پاک کی، لیکن آئیے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اگلی بات عرض کروں۔ آج 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو کیا ہے؟ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد۔ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ عیسائیوں کے نبی کا کیا ہے؟ میلاد۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، آپ اس کو کرسمس کا نام دے دیں، وہ عیسائیوں کا ایک شعار بن گیا، جس طرح ہمارا شعار ہے عید الفطر۔ عید الفطر کہا جائے تو کن کا مذہبی تہوار ذہن میں آتا ہے؟ مسلمانوں کا۔ کرسمس کہیں تو کن کا آتا ہے؟ عیسائیوں کا۔ تو مسلمانوں کے رب نے، مسلمانوں کے نبی نے 2 تہوار دیے مسلمانوں کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عیسائیوں کو بھی یہ چیزیں ملی تھیں، یہودیوں کی بھی ملی، جیسے جمعہ کا دن، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدینے والوں کو کہا تھا، مدینے والوں یہ جو 2 تہوار مناتے ہو نا، اللہ نے سال میں تمہارے لیے 2 تہوار رکھ دیے، انہی پر اکتفا کرو۔ کہنے کا مقصد یہ اللہ کی چیزوں کو، اللہ کی دی ہوئی باتوں کو یہود و نصارہ نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اور اپنی طرف سے بنا لیے۔ اب بنایا ہوا ان کا تہوار کیا ہے؟ کرسمس۔ 25 دسمبر کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام۔ لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ یہی الفاظ ہے نا جی۔ میلاد ہمارے ہاں ہمارے پیارے نبی کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے، وہ بھی یہی کچھ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے منع کیا تھا، تم نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا، تمہیں ہر چیز دے کر جا رہا ہوں۔ 1,44,000 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو عرفات کے میدان میں آپ نے گواہ بنا کے پوچھا تھا، الا هل بلغت، ہر چیز تم تک پہنچا دیے؟ سب نے بیک زباں کہا جی بالکل، بلغتا وادیتا، صرف پہنچائی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اللہ زمین پر یہ تیرے بندے بندیاں، یہ حجاج کرام، یہ عرفات کے میدان میں جہاں پر تیرا قیامت کے دن عرش لگنا ہے،
تیرا پیغمبر ان کو گواہ بنا رہا ہے اور آسمان سے تیری گواہی چاہتا ہوں. اللہ زمین پہ یہ گواہ، عرش بری پہ تو گواہ بن جا، میں نے تیرے بندوں کو تیری طرف سے ہر بات پہنچا دی ہے. تو پیغمبر نے عیدیں بھی تو پہنچا دی ہیں نا. سوچئے ذرا، عیسائی منائے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اور مسلمان منائے نبی پاک علیہ السلام کا میلاد، فرق کیا رہ جاتا ہے؟ عیسائی منائے تو ہم کہتے ہیں غلط ہے. جس مرضی مولوی سے پوچھ لو، جس مرضی مفتی سے پوچھ لو، کوئی بھی کرسمس کے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے جواز کا فتویٰ نہیں دے گا. پھر بھئی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانا جائز نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کہاں سے جائز ہے؟ سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھیے، اسلام میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں. اگر یہی کرنا شروع کر دیں پھر تو اللہ کے نبی اتنی تعداد میں ہیں، 313 تو اللہ کے رسول ہی ہیں نا. سال میں دن کتنے ہیں؟ کتنے؟ 365. 313 رسولوں کا منائیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی باری آ جائے گی، بندہ پھر زندگی بھر اسی میں ہی لگا رہے گا. اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ دیتا ہی نہیں. اب دیکھیے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. ذرا غور سے سنیے گا، یہ عقیدے کی بات ہے اور توجہ سے، اور ان باتوں کو نوٹ کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائی 12 ربیع الاول کو عید میلاد مناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 12 میلاد کو اللہ کا نور پیدا ہوا. کون پیدا ہوا؟ اللہ کا نور. وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی کہتے ہیں اللہ کا نور پیدا ہوا. جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی میلاد مناتے ہیں، جو اللہ کا نور کہتے ہیں وہ بھی میلاد مناتے ہیں. تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نہ کوئی اللہ کا نور ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا کوئی جز ہے ہی نہیں، اللہ میں سے کوئی نکلا ہی نہیں، نہ اللہ میں کوئی داخل ہو سکتا ہے. پھر اس سے بڑے خوفناک عقیدے آگے جنم لیتے ہیں. کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی ہے، ہر چیز میں اللہ ہی ہے. بڑے خطرناک وحدت الوجود جیسے عقیدے، اور امت کو انہوں نے تباہ کر دیا. تو معلوم یہ ہوا غلط راہوں پہ چلنے والوں نے اسی قسم کی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اور اسی کو دین کے لحاظ سے کہا جاتا ہے بدعت. اور قرآن اور حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہ عقیدے کی باتیں سمجھیے. اب اگلی بات غور کیجئے. عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. اب اللہ کا بیٹا کہنا، یہ دعویٰ کرنا قرآن سے آپ نے سن لیا. ابھی میں نے کہا اور بھی آیات ہیں. اس کے لیے آپ سورۃ الکہف کی ابتدا پڑھیے، سورہ مریم کی انتہا پڑھیے آخری رکوع، اور اسی طرح سورہ جن کا پہلا رکوع پڑھیے، سورہ الزخرف کا دوسرا رکوع پڑھیے. اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں تیاری اتنی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ 2 گھنٹے بھی شاید جمعہ کفایت نہ کرے، لیکن بندے نے اس میں کور کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ سورتیں بتا رہا ہوں، آپ خود مطالعہ کیجئے، اور سب سے بڑھ کر سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کر لیجئے. سبحان اللہ، وہ تو سب کو ہی آتی ہے نا. لم یلد ولم یولد. گویا کہ اللہ نے اس دعوے کو اپنے حق میں گالی کہا ہے. اور بالکل حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب التفسیر میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی اور کہا اللہ کہتا ہے شتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. آدم کا بیٹا ہو اور گالی دے. اللہ کہتا گالی اس طرح دیتا ہے، کہتا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی تو اولاد ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں. مکے والوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ اللہ کو کیا ہے؟ گالی. یہ کیا ہے اللہ کو؟ گالی. اللہ نے پھر کہا میں تو بے نیاز ہوں،
اکیلا ہوں، میں نے نہیں کسی کو جنا، نہ میں جنا گیا، میری برابری ہمسری کرنے والا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب سوچئے میرے عزیزو، کوئی بدبخت اللہ کو گالی دے اور ہم اس کو کہیں تجھے مبارک ہو، تو نے بہت اچھا کیا اللہ کو گالی دے کر، ہم کہیں ہیپی کرسمس، ہم کہیں میری کرسمس، کیا کہتے ہیں کہنے والے؟ گویا کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے بیٹا جنا ہے، میں ہوں مسلمان لیکن عقیدہ تمہارا ہی رکھتا ہوں، اور اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں میری کرسمس، ہیپی کرسمس، کرسمس مبارک ہو۔ ائمہ دین کیا کہتے ہیں؟ امام ابن قیم اور دیگر ائمہ نے واضح لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا جو کسی غیر مسلم کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتا ہے ان کے اس طرح کے مذہبی تہواروں پر، وہ در حقیقت ان کے عقیدے پر مہر لگا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر بتائیے جس نے یہ کہہ دیا اس کا بنے گا کیا؟ پھر تو نام کا ہی مسلمان ہے نا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جب کسی عیسائی کو دیکھتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے، دونوں آنکھیں بند کر لیتے عیسائی کو دیکھ کر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امام صاحب یہ کیا؟ فرمانے لگے لا اقدر ان انظر من افترا علی اللہ او کذب علیہ، کہتے ہیں میرے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے میں اس بد نصیب کے چہرے کو دیکھ لوں جو میرے اللہ پر بہتان باندھتا ہے، جو یہ کہے اللہ کا بیٹا ہے، میرے اندر طاقت نہیں میں اپنی اس مبارک نگاہوں سے اس کو دیکھ لوں۔ یہ تھے ہمارے امام، یہ تھے مسلمانوں کے ہیرو، اور آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کیا حکمران، کیا عوام، وہ عیسائیوں کو ان کے اس مذہبی اور ان کے اس مقدس تہوار کے موقع پر ان کو مبارکباد دے کر، ان کو سیلیبریٹ کر کے، باقاعدہ ان کو مبارکبادیں دے کر ان کے اس عقیدے پر مہر لگا رہے ہیں۔ آؤ میرے عزیزوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، اللہ کے لیے اس بات کا عزم کریں ہم اپنے پیارے رب کے حق میں کسی بھی قسم کی گستاخی اور گالی کو برداشت نہیں کرتے۔ میں کچھ اور نہیں کر سکتا تو نہ صحیح یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ اپنے رب کو گالی دینے والوں کی اپنے دل کے اندر محبت نہ رکھوں، ان سے نفرت کروں، بلکہ ان کو بتاؤں عقلی دلائل دے کر، نقلی دلائل دے کر، بھئی تم کس وجہ سے کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، ان پر ہمارا ایمان دیکھو، ہمارے اسلام کی تعلیمات دیکھو، یہ عیسائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے عزیزوں اس پیغام کو عام کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں غیر مسلموں کی ہر قسم کی ادا سے، نقالی سے ہمیشہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عزیز بھائیوں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، مسلمان آج زندگی کے بہت سارے معاملات میں غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں جس کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ 25 دسمبر کا موقع ہے، اس کے چند دن کے بعد جب سال مکمل ہوتا ہے، دسمبر تو اگلا سال شروع ہوتا ہے کس مہینے سے؟ جنوری سے۔ اس میں آپ دیکھ لیں مسلمان کس طرح سے جنوری کا استقبال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا جو سن ہے، سال ہے، وہ کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ اور کتنا خوبصورت ہماری رہنمائی ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے تو اس میں مسلمانوں حج کر کے اپنے رب کو راضی کرو۔ محرم شروع ہو گیا ہے
محرم کا مہینہ حرمت والا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ذی الحج میں بھی بچو، زکات میں بھی بچو، اور محرم میں اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھو، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے اہمیت کے حامل روزے وہ محرم کے ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے ہمارا سال مکمل ہوتا ہے اور اگلا سال شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی مسلمان غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہیں، اور عیسائیت آج چھائی ہوئی ہے ان تمام امور کے اندر۔ تو ایسا کوئی ہم نے اقدام نہیں اٹھانا، اگلے سال کو اس طرح ویلکم نہیں کرنا، بلکہ اگر کرنا ہے تو یہ کیجئے میری زندگی کا ایک سال اور مکمل ہوا، کیا میں نے اس سال میں کیا، کیا پایا، کیا کھویا، کتنی رب کی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی رب کی بغاوتیں کی ہیں۔ اگر کرنا ہے تو یہ کرو، کیونکہ ہمیں عموماً یاد ہوتا ہے ہماری جو پیدائش کا دن ہے نا، یہ تاریخ، وہ اسی مناسبت سے ہے۔ مثال کے طور پر دسمبر کی فلاں تاریخ، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ، تو اس پر غور کیجئے۔ مجھے اللہ نے مہلت دی، مجھے نہیں پتا کتنی مہلت ہے، 60 سال، 50 سال کے 40 سال، پتہ نہیں کتنی، اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا، میرے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، میں امتحان گاہ میں بیٹھا ہوں، پیپر حل کر رہا ہوں، ممتحن اعلان کر رہا ہوتا ہے، لو بھئی اب اتنے منٹ باقی رہ گئے، اتنا وقت گزر گیا ہے۔ زندگی ہماری ایسی ہی ہے، اتنے سال گزر گئے، پتہ نہیں باقی کتنے ہیں، نہ جانے ممتحن نے کب پرچہ لے لینا ہے، چلو بھئی اٹھو کوچ کرو یہاں سے۔ کہنے والے کہتے ہیں کاش ہمیں 2 سال ہی مل جاتے۔ یہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی شخصیت، بہت نامی گرامی مالدار آدمی، اس پر جاوید چودھری صاحب نے کالم بھی لکھا، ڈاکٹر اسلم کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کاش مجھے صرف 2 سال اگر مل جائے نا تو میں اپنی زندگی کے بہت سارے امور مینج کر لوں، لیکن دینے والا کسی کی خواہش پر نہیں دیتا، اور واپس بلانے والا کسی کی خواہش پر واپس نہیں بلاتا۔ بلانے والے نے واپس بلا لیا، ہمیں بھی پتہ نہیں کتنا وقت ملا ہوا ہے۔ ایک تو غیر مسلموں کی نقالی سے بچیے، اور دوسرا ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہیے، خود اپنی زندگی کے امور کو جانچیے، پرکھیے۔ ابھی کمی کے ازالے کا وقت موجود ہے، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر حساب ہی حساب ہے، پھر عمل کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اداروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ نے سکول، کالجز وغیرہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو بند کر دیا ہے۔ اسی طرح مدارس کا معاملہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر دونوں مدرسوں میں، مدرسہ علی المرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا میں ایک سسٹم ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں سے ایک بات اس سسٹم کی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے شعبہ حفظ کے بچوں اور بچیوں کا ہر 3 مہینے کے بعد امتحان لیتے ہیں، کتنا پڑھا ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بچوں اور بچیوں نے جو لاسٹ ٹائم امتحان دیا ہے، آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہم اللہ کے فضل و کرم سے پوزیشن ہولڈر بچوں اور بچیوں کے اعزاز میں ایک مختصر سی بس تقریب کریں گے ان کے انعامات کے حوالے سے۔ تو میری گزارش ہے آپ ماشاءاللہ ہمیشہ اللہ آپ کو جزا دے۔ میں آپ سے سچی بات ہے اپنے پورے سامعین سے اور جمعہ کے لیے تشریف لانے والوں سے بے حد خوش ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ مجھ ناچیز کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور بڑی ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بچہ کوئی بھی قرآن مکمل کرتا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کا آخری سبق سن کے ہماری خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی دونوں مدرسوں کے تمام کلاسز کے بچوں اور بچیوں کے انشاءاللہ اعزاز میں ایک مختصر سی تقریب ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح انشاءاللہ تشریف رکھیں گے۔ نماز جمعہ کے فوری بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے وہ تقریب ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اہمیت کا حامل ہے، سن لیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور پھر سال بعد رجوع کر لیا، اور پھر دوسری طلاق اور عدت کے دوران رجوع کر لیا، اور اب تیسری طلاق دے دی ہے اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی اور رجوع کرنا چاہتا ہے، تو کیا اب وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ ایک طلاق دی، اس کے بعد 3 ماہ کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر رجوع کر لیں، نکاح کی ضرورت نہیں، بس سادہ انداز میں میاں بیوی ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں۔ مرد کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، عورت کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو یہ رجوع ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا عدت کے دوران اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں اس کو روکے گا، نہ لڑکی کا باپ، نہ لڑکی کا بھائی، نہ لڑکی کے رشتہ دار۔ اب چونکہ انہوں نے سال بعد رجوع کیا، اس کے لیے پھر 3 مہینے اگر گزر گئے نا، بعد میں رجوع کرنا ہے تو پھر نئے سرے سے نکاح ہوگا، لیکن وہ طلاق اپنی جگہ قائم رہے گی۔
پھر دوسری مرتبہ طلاق دی جیسا کہ اس مسئلے میں ذکر ہے تو عدت کے دوران رجوع کر لیا، یہ دوسری بار ہو گیا۔ تیسری بار اب طلاق دی ہے، عورت اب عدت میں ہے، عورت عدت گزارے گی لیکن اب رجوع نہیں ہو سکتا، اور عدت گزرنے کے بعد اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ہے، تفصیل جاننے کے لیے آپ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں اس کو پڑھ لیجئے، اور حافظ صلاح الدین یوسف مفسر قرآن رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے ایک مجلس کی 3 طلاق اور اس کے احکام، اس کو انشاءاللہ پڑھ لیں، تفصیل مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔